کہ پنجاب حکومت جب بھی کوئی پروجیکٹ لے کر آتی ہے تو اس پر بلا وجہ کی تنقید ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. گزشتہ روز مریم نواز نے بچوں میں دودھ جو ہے تقسیم کیا, اس پر بھی ایک سوشل میڈیا میں طوفان بدتمیزی برپا ہے, اس پہ بلو دا بیلٹ جو ہیں کمنٹس کیے جا رہے ہیں. جب بھی کوئی مریم نواز کوئی پروجیکٹ کا اناؤنس کرتی ہیں, افتتاح کرتی ہیں, اس موقع پر ہم یہ ایک سیاسی رویہ دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں دیکھیے, جو کسی کے پاس ہوتا ہے وہ وہی واپس دیتا ہے. اب جن کے پاس ہے ہی گندگی, جن کی تربیت ہی گند سے ہوئی ہے اور بےہودگی سے ہوئی ہے, وہ وہی ڈیلیور کر سکیں گے. اور جو وہ خود نہیں کر سکے, جو یہ میل پروگرام کوئی اور بھی کر سکتا تھا نا, وہ جو پچھلا ٹوٹ پٹوٹ لائے تھے وہ بھی کر سکتا تھا, بٹ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی, اس کی بیچارے کی حیثیت نہیں تھی, اور اس کو جو ہے وہ پنکی پیرنی صاحبہ کے اور فرا گوگی کے جو ہے وہ فرنٹ مین بننے کے علاوہ اس کو فرصت نہیں تھی, تو وہ نہیں کر سکے. اب وہ یہ ان کو تو خیر بلا بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ کوئی گندی کوئی کریچر ہے, تو وہ گاندھی بھی کھیرتے ہیں اپنی. مجھے افسوس یہ ہے کہ اپنے اس گندے لیڈر کو فالو کرتے کرتے اپنی خاندانی بھی شاید وہ بھول گئے ہیں. ان کی ماؤں نے یہ سب کو تو نہیں سکھایا ہوگا جو کچھ وہ کر رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے منہ کے اوپر آ کے گرتی ہے, چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سے متعلق بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ سے منسوب کچھ ایسی فیک ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے لائی گئی. اب ہنا پرویز بٹ جو ہیں, اچھا, ان کی بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, تو عدالتوں سے کوئی انصاف ملتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ لمحہ فکری ہے. دیکھیے, میرے لیے بھی بہت آسان تھا کہ میں چپ ہو جاتی تو یہ بات کل ہو جاتی نا. میرے لیے اس بات پہ جب میں روز کورٹ جاتی ہوں, میری والدہ کتنا مضطرب ہوتی ہیں یہ مجھے پتا ہے, وہ کتنا پریشان ہوتی ہیں میں جانتی ہوں. جب میری بیٹی آ کے, جس کی ظاہر ہے مجھے اب شادی کرنی ہوگی, وہ جب وہ کہتی ہے اس کے فلانے فرینڈ نے یہ پوچھا ہے, میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن کسی کو ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, اور اسی لیے میں کورٹ گئی. میں بھی اس بات کو ڈائی ڈاؤن کر سکتی تھی, میں کارپیٹ کے نیچے چھپا سکتی تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نہ وہ سیریسنیس مجھے دکھ رہی ہے جو اس کے اوپر سوسائٹی میں ایز اے ہول ہونی چاہیے. چیزیں سے صاحبہ بہت مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتی ہیں, بٹ اس وقت تک جب تک وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گی پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا. سو اس کو اینڈ کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا ایپس جو انٹرنیشنلی مانیٹر ہوتی ہیں یا جو باہر سے آپریٹ ہوتی ہیں, اگر وہ پاکستان کی ریاست کی جو رٹ ہے اس کو نہیں مانتے, اگر وہ اس کو ہمارے جو چیزیں ہم ان کو بھیجتے ہیں اس کے اوپر وہ ایکشن نہیں لیتے, تو پھر ان کو پاکستان میں آپریٹ بھی نہیں کرنے دینا چاہیے. اور یہ فیصلہ ظاہر ہے اسٹیٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کو ایز اٹ از ہی چلنے دینا ہے, یا اس کے اوپر دیکھیے برازیل کی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ انہوں نے بند کرا دیا نا. سو ہمارے ملک میں بھی ہمیں سب کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ یا تو تمیز, تہذیب اور ڈسپلن کے تحت چلیں گی یا نہیں ہونی چاہیے. سمپل سی بات. آنے والے وقت میں سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگائے جانے کا امکان ہے؟ نہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ریگولیشنز کے حق میں ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایز اٹ از نہیں چل سکتا, اس کو ایز اٹ از برداشت نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے, یہ میں نے سٹینڈ لے لیا, ہنا سٹینڈ لے لے گی, بٹ وہ جو عام عورتیں ہیں جو پھر خودکشی کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے بعد, جو بلیک میل ہوتی ہیں سالوں سال, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ ان کے لیے مجھے ہی آواز اٹھانی ہوگی نا. چیف منسٹر نے میرے شولڈر پہ پہلے دن ہاتھ رکھ کے مجھے کہا تھا کہ اس کو تم پیچھے نہیں ہٹو گی, اور میں ان کی اسی جو سپورٹ ہے اس کی وجہ سے میں ڈٹ کے کھڑی ہوں, اور جو بھی ہوگا جتنی بھی دیر لگے گی میں اس کو فیس کروں گی. ہم نے دیکھا کہ آپ عدالتوں سے بھی آپ نے رجوع کیا, صبح 9 بجے 10 بجے آپ عدالت بھی پہنچی, تو انصاف ملنے میں کیا دیر ہے, کیا دیکھتی ہیں؟ اپنا کام جو جن اداروں کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہی ہے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اسٹیٹ کو شاید سیریس نہیں لیا جا رہا. تو یہ اسٹیٹ لیول کے کچھ فیصلے ہیں, اگر چیف جسٹس صاحبہ لیٹس سی کہ وہ اس کے اوپر کیا حکم فرماتی ہیں, وہ کوئی ایسا سوٹیبل حکم فرما دیں جس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, اور پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی آڑ میں ہے, اس پہ جو آپ قدغن لگانے جا رہے ہیں اس کی آڑ میں آپ سیاسی مخالفت کو روکنا چاہتے ہیں. دیکھیے, سیاسی مخالف تو چہرے رہ نہیں گئے, تو 2-4 جو رہ گئے ہیں نا, وہ ان کا بھی جلدی, کل آپ نے میڈیا اس پہ آج کی پریس کانفرنس سن لی ہے, جس کو نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. سو یہ سیاسی مخالف چہرے رہ ہی کتنے گئے ہیں ہمارے,
اور وہ جب ان کو کہتے ہیں جلسہ نکالو وہ اڈیالہ کے باہر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے آ کے, کبھی آپ نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو باہر نکلے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو جلسہ ان کو نہیں کرنے دیا گیا, جو جلسہ اس دن تھا صبح 8 بجے تک وہاں پہ کسی نے اسٹیج بھی نہیں لگایا تھا. تو بھائی مطلب ان بیچاروں کو جو مرے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا مارنا ہے؟ وہ بیچارے اپنی موت خود مر رہے ہیں اور اپنی کرتوتوں سے مر رہے ہیں, ان کو ہمیں کیا ہم نے کیا کہنا ہے. 8 ستمبر کو دوبارہ جلسے کا اعلان کیا گیا, شوق سے تیاری پوری کی ہوئی آپ؟ ہم نے کسی چیز کی تیاری کرنی, انہوں نے کرنی, ان کو اسٹیج لگا لینا اس دفعہ. اور واقعی جو عمران خان کو انہوں نے کہا نا جیل میں جا کے کہ 6 لاکھ لوگ لاہور سے نکل آئے تھے, اب آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ نے اس دن 6 لاکھ لوگ نکلے نا لاہور سے, دیکھیں لاہور میں 6000 بندہ نکلے نا, پتہ لگ جاتا ہے کہ 6000 بندہ نکلا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جیل میں عمران خان کو بتایا گیا کہ 6 لاکھ بندہ نکلا تھا اس دن, وہ وہاں سے واپس گئے جلسہ مطلب لینے سے. تو اس دفعہ 600 بندہ ضرور نکال لیں لاہور سے, میرا مشورہ ہے ان کو مفت. 40 لاکھ اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں ہم نے نکال لیے تھے. بھائی مجھے 40 اسٹوڈنٹ کا ہی دکھا دو, تمہاری مہربانی, میں دیکھنا چاہتی ہوں, میری آنکھیں طرف گئی ہیں وہ جو ہے نا وہ 40 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے. اگر یہ 40,000 بھی اکٹھے کر لینا میں مان جاؤں گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر شادیہ رضوان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شادیہ بتائیے, 6 ماہ ہو گئے لگ بھگ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو, اتنے سارے منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے, کبھی الیکٹرک بائکس, کبھی رمضان نگہبان پیکیج, جب کل وہ اسکول کے بچوں میں دودھ بانٹا جا رہا ہے. یہ سارے واقعی ہو رہے ہیں یا بس ایویں گل نہیں بنی ہیں؟ آپ نے میرے خیال میں یہ چیزیں تو کسی صورت بھی سائڈ لائن نہیں ہو سکتی. سی ایم صاحبہ نے جب پہلی اسپیچ کی اپنی پنجاب اسمبلی میں, تو انہوں نے جو باتیں کی اس پہ سارے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے رمضان نگہبان جو پیکیج تھا اس کا آغاز کیا, تو یقین کریں میں اس کی چشمدید گواہ خود ہوں. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے, تو میں نے خود ہر یو سی میں جا کے وزٹ کیا, ہر آفس میں جا کے وزٹ کیا, کس طرح ان کی لسٹیں چیک ہو رہی تھی, کس طرح ان کے آئی ڈی کارڈ چیک ہو رہے تھے, کس طرح راشن ڈسٹریبیوٹ ان کے دہلیز پہ ہو رہا تھا. اٹس امیزنگ. اور اس کے بعد جس طرح ہیلتھ کو لے لیں, سی ایم صاحبہ نے جس طرح ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں شاید ہسٹری کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی سی ایم نے اس طرح کا کام کیا ہو. پورے پاکستان میں ہماری پنجاب کی وہ سی ایم واحد ہیں جو پراپر طور پہ عوام میں ڈیلیور کر رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا, یہ بڑا حیران کن اور بڑا امیزنگ تھا عوام کے لیے, کہ عوام کے لیے ایسا انیشیٹو لے کے آئی اور عوام کو بہتر سے بہتر ریلیف دینے کا ایسا انیشیٹو لے کے آئی. اور دوسرا انیشیٹو کہ ان کے گھر کی دہلیز پہ فری ادویات مہیا ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں کبھی آپ نے ہسٹری میں سنی تھی؟ کبھی بھی نہیں. اور اس کے بعد جس طرح ابھی سی ایم صاحبہ اپنا چھت کا پروگرام لے کے, اپنا گھر کا پروگرام لے کے, کیا ہسٹری میں کبھی وہ بلند بے بانگ جو دعوے کرنے والے لوگ تھے جو 4.5 سالہ دور حکومت میں کچھ بھی نہیں کر سکے, جنہوں نے درخت لگانے تھے, جنہوں نے کروڑوں نوکریاں دینی تھی, جنہوں نے گھر دینے تھے, کیا سب ریلیف لے کے آئے؟ بس وہ دوسری تختیوں پہ, جو مسلم لیگ نون کی تختیوں کے اوپر تختی در تختی لگاتے آئے, اپنے نام کی وہ پروموشن کرتے آئے, لیکن کیا کچھ بھی نہیں. یہ جو کام ہے میری سی ایم مریم نواز صاحبہ نے عوام کو ریلیف دینے کا جو کام, جو بیڑا اٹھا رکھا ہے, وہ ایک ماں کی طور پہ فرنٹ فٹ پہ آئی ہے اور ہر جگہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہاں وہ پہلے پہنچ جاتی ہیں. اور جہاں خوشی کا مقام ہوتا ہے, تو ارشد ندیم کا سین آپ کے سامنے ہے. یہ خوشی کا موقع, ایک گولڈ میڈل ایسا تھا جو ہمارے لیے 14 اگست کا بہت بڑا تحفہ تھا.